نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکز علم میں 13واں لیکچر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تجوید۔ اس میں جلالت اللہ یا اللہم کا بیان۔ اس میں جلالت اللہ یا اللہم کا ماقبل مفتوح یا مدموم ہوگا تو اسے مفخم یعنی موٹا پڑھیں گے۔ مطلب کہ اللہ یا اللہم، اس کا جو ماقبل یعنی کہ اس سے پہلے اگر زبر آ رہی ہے، فتحہ آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے، دمہ آ رہی ہے، یعنی کہ اس کا ماقبل مفتوح یا مدموم ہوگا تو اس میں جلالت اللہ یا اللہم کو مفخم پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ اللہم اس طرح پڑھیں گے۔ اور اس میں جلالت اللہ یا اللہم کا ماقبل اگر مکسور ہوگا تو اسے مرکک یعنی باریک پڑھیں گے۔ اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہی ہے یعنی کسرہ آ رہی ہے، یعنی کہ اللہ کا جو ماقبل مکسور ہوگا تو اس سے مرکک یعنی باریک پڑھیں گے۔ ترجمہ و تفسیر۔ شادی میں زوجین کی پسند کا خیال رکھنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ مشرک مرد اور عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 221۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں بلی ہی لگے۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے خواہ وہ تمہیں بلا ہی لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں۔ حضرت ابو طالب پورے قبیلے میں مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ کثیر العیال ہونے کے باعث تنگ دستی نے کچھ زیادہ ہی پریشان کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرح اس گھر میں بھی برکتوں اور نعمتوں کا نزول ہونے لگا، جیسے حضرت ابو طالب نے پہلے روز ہی محسوس کر لیا اور جان گئے کہ سعادت و برکت ان کے ہم رکاب ہے، جہاں جاتے ہیں خوشیوں اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ کے گھر تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی بظاہر سیدہ حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کر رہی تھیں، مگر حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور ان کے پورے خاندان کو پال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انہیں اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت ابو طالب کے گھر عجائبات قدرت کا ظہور۔ جب حضرت عبد المطلب نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیا تو وہ آپ سے اس قدر شدید محبت کرنے لگے کہ اپنے بیٹوں سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ خود سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر لٹایا کرتے تھے۔ جو بہترین کھانا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر والی شان و کیفیت کا اظہار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے پورے خانوادے کو پالنا شروع کر دیا۔
امام ابن سعد ابن عساکر اور حافظ ابو نعیم نے مختلف طرق سے اس روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: جب حضرت ابو طالب کے گھر والے انفرادی یا اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کھاتے تو وہ سب سیر شکم ہو جاتے۔ اس لیے صبح و شام جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب انہیں روک دیتے اور کہتے پہلے میرے بیٹے کو آنے دو، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے تو ان کا کھانا بچ جاتا۔ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کھانے کی طرف زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کتب سیر میں ہے کہ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھ کر زمزم کے کنویں پر تشریف لے جاتے اور چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے، پھر جب ہم کھانے کے لیے بلاتے تو فرماتے مجھے خواہش نہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب کے بچے صبح کو بیدار ہوتے تو ان کی طبیعت عام بچوں کی طرح نیند کے اثر سے متاثر ہوتی، مگر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں صبح کرتے کہ چشمان مبارک میں سرما لگا ہوتا اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہوتی۔ الطبقات لابن سعد۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو طالب سے محبت۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کی محبت کو سب سے بڑھ کر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے شدید محبت کرنے لگے۔ ابن عساکر نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان کشتی ہوئی تو ابو لہب نے ابو طالب کو بچھاڑ دیا اور ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ ابو لہب نے کہا، اے لڑکے، ہم دونوں تمہارے چچا ہیں، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ، اس لیے کہ وہ مجھے تجھ سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر شام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 4 برس گزر گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس ہو گئی۔ انہی دنوں قریشی سرداروں نے حسب روایت تجارت کے لیے ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے بھی رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے ہمراہ جانے پر اصرار کیا۔ اہل قافلہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھوڑی ہے، سفر میں مشکل ہوگی، لہٰذا انہیں ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت ابو طالب نے اہل قافلہ سے اتفاق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ہی چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ سیرت ابن اسحاق و دیگر کتب سیرت میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابو طالب گھر سے نکلنے لگے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، مجھے آپ یہاں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو میرے والد ہیں اور نہ ہی میری والدہ۔ حضرت ابو طالب کو کسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب پر رقت طاری ہو گئی اور اہل قافلہ سے کہا، اللہ کی قسم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ضرور جائیں گے، میں انہیں کبھی جدا نہیں کروں گا اور نہ کبھی خود ان سے جدا ہوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے علاقے سے باہر شام کی طرف پہلا سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 برس کی عمر مبارک میں کیا۔ اس سفر کے دوران پیش آنے والے چند اہم احوال و واقعات درج ذیل ہیں۔ بحیرہ راہب سے ملاقات اور اس کی پیشن گوئی۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع حوران کے قصبہ بصرہ پہنچا تو ایک درخت کے نیچے بغرض آرام رک گیا۔ مکہ سے آنے والے قافلے ہمیشہ اسی راستے سے گزرتے اور اسی جگہ قیام کرتے تھے۔ قریب ہی ایک گرجا تھا جس میں ایک صالح راہب کی رہائش تھی، ان کا نام سرجیوس یا جرجیوس تھا، مگر لوگ ان کے علم تبحر، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بحیرہ کے نام سے جانتے تھے۔ ان کے علم و آگہی کی وجہ سے متلاشیان حق کا ان کے پاس ہجوم لگا رہتا تھا۔ اپنے وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و ملاقات کا جوش و جذبہ انہوں نے اس دبستان حکمت و معرفت سے حاصل کیا تھا اور نبوت کی نشانیاں انہی سے معلوم کی تھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں، عرصہ دراز گزر چکا تھا کہ یہ راہب پیغمبر آخر الزمان کی زیارت کے انتظار میں وہاں بیٹھ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ جب بھی وہاں سے قریش کا کوئی قافلہ گزرتا اور اس درخت کے نیچے قیام کرتا تو وہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم نشانیاں تلاش کرتا، اور جب اسے اس قافلے میں موجود لوگوں میں سے
کسی میں بھی وہ نشانیاں نظر نہ آتی تو بحیرہ راہب مایوس ہو کر اپنی خانقاہ میں چلا جاتا۔ قافلہ عرب پہلے بھی یہاں پڑاؤ ڈالتا تھا، مگر کبھی بحیرہ راہب نے نہیں پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، لیکن اس دفعہ اس کے رویے میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ ائمہ سیرت ابن اسحاق، ابن ہشام اور دلائل النبوہ میں امام بہقی لکھتے ہیں، جبکہ قریش یہاں سے پہلے بھی گزرتے تھے اور بحیرہ راہب نہ ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی انہیں کھانا پیش کرتا تھا۔ اس سال جب انہوں نے یہاں پڑاؤ کیا اور اس کے گرجا کے پاس ٹھہرے تو ان کے بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اس نے ان کے لیے بہت زیادہ مقدار میں کھانا تیار کیا۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ جب قافلہ آ رہا تھا وہ اپنی خانقاہ میں تھا تو اس نے وہیں سے قافلہ میں کوئی چیز دیکھی تھی۔ ان لوگوں کے درمیان ایک بادل نے ان پر سایہ کر رکھا تھا، پھر وہ آئے اور سب لوگ خانقاہ کے قریب درخت کے نیچے رکے تو اس نے دیکھا کہ اس بادل کا سایہ درخت پر تھا اور درخت کی شاخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں اور آپ اس سائے کے نیچے تھے۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی بحیرہ اپنی خانقاہ سے نکلا اور اس نے اہل قافلہ کے پاس پیغام بھیجا، اے اہل قریش، میں نے تم سب کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ تم سب خواہ چھوٹے ہو یا بڑے، آزاد ہو یا غلام، میری دعوت میں ضرور شریک ہوں۔ اہل قافلہ نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں اور ویسے بھی کسی ایک کو سامان کی حفاظت کے لیے ضرور رکنا چاہیے، لہٰذا انہیں سامان کے پاس چھوڑ گئے اور خود بحیرہ راہب کی ضیافت پر چلے گئے۔ راہب نے کھلی فضا میں کھانے کا انتظام کر رکھا تھا، سب لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اہل قافلہ میں سے کسی شخص نے بحیرہ راہب سے پوچھا، اے بحیرہ، آج تو آپ کی شان ہی نرالی ہے، اس سے پہلے آپ نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، حالانکہ ہم پہلے بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں اور اسی جگہ قیام کرتے ہیں، آج کیا خاص بات ہے؟ بحیرہ راہب نے ٹالتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، دراصل مجھے خیال آیا کہ تم مہمان ہو اور میرا دل چاہا کہ میں تمہاری عزت افزائی کروں اور میں تمہارے لیے بڑی دعوت کا اہتمام کروں جس میں تمہارے چھوٹے بڑے تمام شرکائے قافلہ میرے مہمان بنے۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو راہب ہر شخص کو متجسس اور بے چین نظروں سے دیکھتا رہا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آئی جس کے لیے اس نے یہ سب اہتمام کیا تھا۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، اے قریش کے گروہ، کیا تمام اہل قافلہ اس کھانے میں شریک ہیں یا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے بحیرہ، ایک لڑکے کے سوا سب یہاں موجود ہیں، اس کی عمر تھوڑی تھی اس لیے اسے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا، یوں نہ کرو، اسے بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے۔ قریش میں سے ایک شخص نے کہا، لات اور عزا کی قسم، یہ ہمارے قابل ملامت ہے کہ ہم عبداللہ ابن مطلب کے بیٹے کو پیچھے چھوڑ آئیں اور وہ کھانے میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ ایک شخص نے کہا، دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت میں موجود نہ ہونا واقعی مناسب نہیں اور ویسے بھی یہ مروت و آداب عرب کے منافق ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے چلے گئے۔ اسی دوران کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ضیافت کیوں دے رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ہمیں پوچھا تک نہیں تھا؟ راہب نے انہیں بتایا، میں یہ ضیافت اس بچے کے اعزاز میں دے رہا ہوں جسے تم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تم نہیں جانتے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے ایمان افروز مناظر دیکھے ہیں۔ تم یہاں وادی میں اتر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ گنا بادل ان پر سایہ کر رہا ہے اور جدھر جاتے ہیں وہ بھی ادھر ہی منتقل ہو جاتا ہے۔ درخت ان کے آگے جھک رہے ہیں جیسے ہر چیز ان کی قدم بوسی کر رہی ہے۔ اب وہ تشریف لا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لو۔ اہل قافلہ نے دیکھا کہ بادل ان کے ساتھ چل رہا ہے اور جب وہ وہاں پہنچ گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے اپنی ساری شاخیں سمیٹیں اور ان پر چھتری بنا دی۔ اب دیکھنے والوں کو احساس ہوا کہ وہ تو اس نظر ہی سے محروم تھے جو ان مناظر خاص کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں منہمک تھے اور دائیں بائیں سے بے نیازی کی حالت میں سفر کر رہے تھے۔ راہب نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور بتایا کہ اس بچے کو معمولی انسان نہ سمجھو۔ سنن ترمذی میں راہب کے الفاظ مذکور ہیں، یہ تمام جہانوں کے سردار و آقا ہیں، یہ رب العالمین کے رسول خاص ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ضیافت میں تشریف لے گئے تو بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر چلے گئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے لڑکے، میں آپ کو لات اور عزا کی قسم دے کر کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان سوالوں کا درست جواب دیں۔ بحیرہ یہ بات جانتا تھا کہ اہل عرب بالعموم اسی طرح قسم اٹھاتے تھے۔
हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुनकर फरमाया, लात और उज़्ज़ा की कसम देकर मुझसे कोई सवाल न करो। अल्लाह की कसम, इन दोनों बुतों से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई नापसंदीदा चीज़ नहीं। इस पर बहीरा ने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि जो मैं पूछूं मुझे जवाब ज़रूर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो चाहो पूछो। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नींद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर अहवाल और मामलात के बारे में पूछना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जवाब उन सारी अलामतों के मुताबिक थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बहीरा जानता था। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक देखी और कंधों के दरमियान ठीक उस जगह मोहर नबुव्वत देखी जो उसके पास लिखी हुई थी। अपनी तसल्ली कर लेने के बाद वो हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, इस लड़के का आपसे क्या ताल्लुक़ है? हज़रत अबू तालिब कहने लगे, ये मेरा बेटा है। बहीरा राहिब ने कहा, यह लड़का आपका बेटा नहीं हो सकता, उस लड़के का बाप जिंदा नहीं हो सकता। इस पर हज़रत अबू तालिब कहने लगे, यह मेरे भाई का बेटा है। बहीरा ने पूछा, इसके बाप के साथ क्या हुआ? हज़रत अबू तालिब कहने लगे, वो फोत हो गए थे और ये उस वक्त अपनी माँ के पेट में थे। बहीरा ने कहा, आपने सच कहा। मैं आपको नहायती ताकीद से वसीयत करता हूँ कि बच्चे को लेकर फ़ौरन वापस वतन चले जाएं और यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करें, क्योंकि खुदा की कसम, अगर उन्होंने इसको देख लिया और उनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो उनके साथ बहुत बुरा मामला करेंगे। इसलिए कि तुम्हारा ये भतीजा आखिरी नबी है और उसकी बहुत बड़ी शान है, इसलिए इसे जल्द से जल्द वतन वापस ले जाओ। बाज़ रिवायात में है कि उसी वक्त 7 रोमी बाशिंदे वहाँ पहुँच गए और राहिब से कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक ये नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम का ज़माना है और वह इधर आए हुए हैं। हमने मुख्तलिफ जमातें तरतीब दी हैं जो शाम की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की तरफ निकल गई हैं। हमने ये राह मुंतखब की थी ताकि आपकी ज़ियारत भी हो जाए, उस नबी के बारे में भी पता चल जाए। राहिब ने ख़तरात को सर पर मंडलाते देख कर उनसे पूछा, ये बताओ, खुदा ने जो बात मुकद्दर कर दी है क्या तुम उसको बदल सकते हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये तो हमारे बस में नहीं। राहिब ने उन्हें समझाया, जब खुदा ने उन्हें नबी बना दिया है तो वो उनकी हिफाजत भी करेगा। तुम लाख कोशिश के बावजूद भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने राहिब की बैत की और चले गए। राहिब ने हज़रत अबू तालिब से कहा, आपने देखा मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है, आप फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजें। चुनाचा हज़रत अबू तालिब ने उनकी नसीहत पर अमल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का मुकरमा ले आए। सुनन तिरमिज़ी में यह वाक़या बयान हुआ है, सीरत इब्न इसाक में, सीरत इब्न हशाम में, इमाम बहकी की दलाइल अन-नबुव्वा में यह वाक़या बयान हुआ है। अल-फ़िक़्ह, नमाज के मकरूहात तहरीमी। जिस नमाज में कोई मकरूह तहरीमी फ़ेल वाक़या हो जाए तो उसका दोबारा पढ़ना वाजिब है। नमाज में मकरूहात तहरीमी दर्ज झैल हैं। हर ऐसा काम जो नमाज में अल्लाह ताला की तरफ से तवज्जो हटा दे मकरूह है। दाढ़ी, बदन या कपड़ों से खेलना, इधर उधर मुंह फेर कर देखना, आसमान की तरफ देखना, कमर या कूल्हे वगैरह पर हाथ रखना, कपड़ा समेटना, मसलन सजदा में जाते वक्त आगे पीछे से उठा लेना, चाहे गर्द से बचने के लिए ही हो, सदले सवाब यानी कपड़ा लटकाना, मसलन सर या कंधों पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों, आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई रखना, उंगलियां चटखाना, उंगलियों की कैंची बांधना या एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना, बोलो बराज, पखाना या पेशाब वगैरह या हवा के गलबे के वक़्त नमाज अदा करना, कैदा या सजदों के दरमियान जलसा में घुटनों को सीने से लगाना, बिला वजह खंकारना, नाक व मुँह को छुपाना, जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसको पहनकर नमाज पढ़ना, नमाजी के सामने या सर पर तस्वीर का होना, किसी के मुंह के सामने नमाज पढ़ना, पगड़ी या अमामा इस तरह बांधना के दरमियान से सर नंगा हो, किसी वाजिब को तर्क करना, मसलन रुकू में कमर सीधी न करना, कौमा या जलसा में सीधे होने से पहले सजदा को चले जाना, क़याम के अलावा और किसी जगह पर कुरान हकीम पढ़ना, रुकू में किरात ख़त्म करना, सिर्फ शलवार या चादर बांध कर नमाज पढ़ना, इमाम से पहले रुकू व सुजूद में जाना या उठना, क़याम के अलावा नमाज में किसी और जगह कुरान हकीम पढ़ना, चलते हुए तकबीर तहरीमा कहना, इमाम का किसी आने वाले की खातिर नमाज
کو بلا وجہ لمبا کرنا، قبر کے سامنے نماز پڑھنا کہ درمیان میں کوئی چیز بطور سترہ حائل نہ ہو، اگر قبر دائیں بائیں ہو تو کوئی حرج نہیں، غصب کی ہوئی زمین، مکان، کھیت میں نماز پڑھنا، الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا، اچکن وغیرہ کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا جبکہ نیچے قمیض نہ ہو، مفسدات نماز، بعض اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں۔ نماز کو فاسد بنانے والے اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز میں بات چیت کرنا چاہے بھول کر ہو یا ارادتاً۔ نمبر 2، کسی کو سلام کرنا۔ نمبر 3، کسی کے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 4، درد اور مصیبت کی وجہ سے آہ و بکا کرنا یا اف کہنا، لیکن تلاوت قرآن کرتے ہوئے جنت و دوزخ کے ذکر پر رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر بے اختیار مریض کی آہ نکلی تو معاف ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، کسی کی چھینک پر یرحمک اللہ یا جواب میں یہدیکم اللہ کہنا، بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، دیکھ کر قرآن پڑھنا، کھانا پینا لیکن دانتوں میں کوئی شے تھی اسے نگل لیا تو اگر چنے کے برابر یا بڑی تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم مقدار کی ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، کہکا کے ساتھ ہنسنا، امام کا خارج الصلاۃ یعنی نماز میں نہ شامل شخص سے لقمہ لینا، قرات یا تسبیحات و اذکار نماز میں سخت غلطی کرنا، بلا عذر سینہ کو قبلہ سے پھیرنا، نماز مکمل ہونے سے پہلے قصداً سلام پھیرنا، اگر بھول کر سلام پھیرا تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا، دوران نماز وضو ٹوٹ جانا۔ حدیث بہنوں کی کفالت، امام ترمذی سنن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہر شخص کے اپنی جگہ جواب دہ ہونے کا بیان، متفقن علیہ روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، سن لو، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، حکمران نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، آدمی اپنے گھر بار کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا یعنی گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا یعنی شوہر کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا، نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا، ذمہ داری اور نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا، مال و اسباب کی حفاظت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔